قرآن مجید کی عظیم الشان آیت، عظیم الشان آیت. آپ غور فرمائیے کہ پورے قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے. اور آیت کے آہنگ پر بھی غور کیجئے تو بالکل لگتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے. قرآن مجید کے شان اعجاز میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے، جس جگہ جو بات کہی گئی ہے، صرف یہی نہیں کہ وہاں الفاظ، تراکیب، تشبیہ، استعارہ اس مضمون اور اس بات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، بلکہ صوتی آہنگ بھی اس بات اور اس مضمون سے ہم آہنگ ہوتا ہے. یہ ایک مستقل باب ہے جس پر اب تحقیق ہو رہی ہے. اب تازہ کچھ مقالات، کچھ کتابیں آئی ہیں. تو آپ غور فرمائیے، آیت پڑھ لیجئے خود سے. انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا لطف باری ہے، کیا لطف معصوم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جس وقت یوں تو روز پڑھنی چاہیے سورہ یاسین، اس سورہ کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، سبب خیر و برکت ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے سے کچھ نقصان ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نستجیر باللہ. یہ سوال کرتے ہیں کہ روزانہ پابندی سے اگر ہم اس مرتبہ بھی یہ سوال ہوا کہ مولانا کسی عامل نے بتایا تھا اور کسی شخص نے یہ بتایا تھا کہ روزانہ سورہ یاسین نہ پڑھا کرو، بڑا جلالی سورہ ہے، اس سے نقصان پہنچے گا. العیاذ باللہ. کس قسم کی توہم پرستیوں میں معاشرہ مبتلا ہے اور کس قسم کے افراد معاشرے کو گائیڈ کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن کا ہر حرف سبب برکات عظیمہ ہے. قرآن مجید کا ہر آیت برکات لے کر آتی ہے. قرآن مجید کا ہر سورہ سبب نزول برکات و فیوزات ہے. روزانہ سورہ یاسین پڑھیے. نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ دنیا آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. اسے نوٹ کر لیجئے، بولیے گا نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے علماء کی موجودگی میں احادیث ہیں، روایات ہیں. روزانہ سورہ یاسین پڑھیے. لیکن بطور خاص یہ بھی کہا گیا ہے کچھ سورے ایسے ہیں جن کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو، وقت احتضار ہو، وقت نزع ہو، دم ٹوٹ رہا ہو، من کا ڈھل رہا ہو، اس وقت بعض سوروں کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، جس میں سے ایک سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور ایک سورہ یاسین ہے. یہ دونوں سوروں سے متعلق روایات موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے ہاں تہذیب میں ہے بھی. وقت وفات سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کیسی اچھی تہذیب ہے. جب انسان بہرحال انسان ہے، عام انسان، عام بشر، اس پہ خوف طاری ہوتا ہے. موت کا خوف تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جس وقت ایک انسان موت کے خوف میں مبتلا ہو، اسی وقت اس کے کانوں میں خالق متعال کی، رب کریم کی، رب رحیم کی، رب غفور کی یہ آواز آ جائے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے یہ آواز سننے کے بعد پھر اس کے دل میں خوف موت رہے گا؟ کیا لطف ہے، کیا کرم ہے. جس وقت انسان کے سامنے موت ہے اسی وقت یہ آواز کان میں آ رہی ہے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور کس آہنگ کے ساتھ ہے. بہرحال یہاں پر جو ایک چیز توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یوں تو ترجمے قرآن مجید کے بہت ہیں، تفسیریں بہت ہیں، لیکن بات اگر اصل قرآن کی کیجیے تو خدا کی قسم اصل قرآن کا ترجمہ کسی عام بشر سے ممکن نہیں ہے. یہ ایک تعلیمی پروسیس ہے. ترجمے ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. اب یہ ایک ایسی بات ہے، لفظ ترجمہ میں جو گہرائی ہے عربی زبان میں وہ اردو زبان کے لفظ ترجمہ میں نہیں ہے. تو میں اس کو پیش نظر رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم قرآن مجید کے ترجمے کی ضرورت تو تھی اور ہے، اس لیے خالق کے کلام کا ترجمہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا تھا، تو خالق نے خود ترجمے کیے ہیں اور ایک نہیں 14 ترجمے کیے ہیں. ایک کے بعد ایک ترجمے سامنے آئے اور ابھی ایک ترجمہ پردہ غیب میں ہے. اب ذرا سی بات اور عرض کروں کہ قرآن مجید ایک وجود ہے اور ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ موجود ہے. قرآن مجید ایک وجود ہے اور خدا کی قسم ذہن انسانی، عام ذہن انسانی، عام کیا خاص ذہن انسانی معصوم کے علاوہ کوئی بھی کسی ایک موجود کے بھی تمام ابعاد کا احاطہ نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص طور سے اس میں کتنے دانشجو ہوں گے، طلباء ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، فکر رکھنے والے ہوں گے. وجود، ایگزسٹنس، کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے وجود کے بھی تمام ڈائمنشنز کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا. اور چونکہ کسی بھی وجود کے تمام ابعاد اور تمام اطوار کا، ابعاد یعنی ڈائمنشنز،
اطوار یعنی فیزز، تمام ابعاد اور اطوار کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا، تو قرآن بھی ایک وجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے تمام ابعاد کا احاطہ کر لے کوئی؟ وہ بھی وہ قرآن جو تحدی کے ساتھ نازل کیا گیا، معجزے کے طور پر نازل کیا گیا۔ اب بس ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، یہی آیت کریمہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اجا ہم ساری دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ زندہ موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، ہم زندہ ہیں اس وقت، پھر موت آئے گی اور ہم مر جائیں گے۔ یہ کیا معنی ہے یہاں پر کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کریں گے نہیں؟ اس لیے اس مقام کو آخرت سے نہ جوڑیے، آخرت کا بیان بہت سے مقامات پر ہے قرآن میں۔ آخرت میں جب ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اس کا بیان قرآن مجید میں اور بہت سی جگہوں پر ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ آخرت سے مخصوص نہ کیجیے، صیغہ بھی مضارع کا ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ذرا سا لہجہ بدل دوں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم ہیں ہم جو مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ کیا معنی ہے جلاتے رہتے ہیں؟ مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں موت عدم کا نام ہے تو یہ ایک خطا ہے۔ موت عدم کا نام نہیں، مر جانا معدوم ہو جانا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے یہ ہم تک پہنچا ہے مجدہ، جس میں فرمایا گیا ہے خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تو یہ جو اس دنیاوی زندگی کے بعد موت آتی ہے، یہ فنا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے۔ انسان معدوم نہیں ہو جاتا، اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ جس عالم وجود میں قدم رکھتا ہے، وہ عالم وجود اس وقت کی سطح وجود، اس عالم وجود، عالم ہستی کے مقابلے میں بمنزلہ حیات ہے، وہ حیات جو موت کے مقابلے میں ہو۔ یعنی گویا ہم آج میت ہیں اس زندگی کے مقابلے میں جو ہمیں ملنے والی ہے۔ آج ہم جو اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اس آیت میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا ہم آج زندہ نہیں ہیں، ہم آج میت ہیں، بمنزلہ میت ہیں۔ اس سطح زندگی، اس عالم حیات، اس عالم وجود اور سطح وجود کے مقابلے میں جو ہمیں ابھی عطا ہونے والا ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، صرف اس سے بھی زیادہ گہری ہے، اور وہ بات یہ گہری ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، سارا سفر ارتقاء یہیں طے ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، یقیناً یہ عالم، یہ دنیا عالم حرکت و عمل ہے، یہ دنیا عالم تکلیف ہے۔ یہ درست ہے، تکلیف یعنی تکالیف شرعیہ، نماز یہاں واجب ہے، روزہ یہاں واجب ہے، حج یہاں واجب ہے، زکوٰۃ یہاں واجب، تمام احکام اسی دنیا کے لیے ہیں۔ یہ دنیا دار تکلیف ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے وہی اس دنیا میں ہمیں ملے گی اس کی جزا۔ یہ بات تو عام ہے، سبھی کہتے ہیں۔ اب جو یہاں مزید ایک مسئلہ ہے، وہ ایک اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے، جس پر ہمارے ممبروں سے گفتگو عموماً نہیں ہوتی، اور وہ ہے اصطلاح تکامل برزخیہ کی۔ تکامل برزخیہ، یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، عالم تکلیف میں واجبات و فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ واجبات و فرائض ادا کرنے کے نتیجے میں ہماری روح پروان چڑھتی ہے، ہماری عقل پروان چڑھتی ہے، ہم اپنے کو ایک بالغ و عاقل اور مکمل انسان سمجھنے لگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ موت تک پہنچنے کے بعد ہماری یہ تکامل کا سلسلہ، ترقی کا سلسلہ، پروان چڑھنے کا سلسلہ، پرورش پانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو جلاتے رہتے ہیں، مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل ذوق ہیں تو اس جملے میں بڑی بحث چھپی ہوئی ہے۔ گویا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مر مٹتا ہے ہم اسے جلاتے رہتے ہیں، ہم اسے جلاتے رہتے ہیں۔ یہ جلاتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ حیات بعد الموت ایک مستقل موضوع ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اور خود اس کی تعبیرات اور تفسیریں بہت مختلف ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا، دوبارہ اسے زندہ کر دیا۔ زندگی خود حرکت کا نام ہے، اور حرکت کیا ہے؟ حرکت اس کا نام نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک کی مسافت طے کر لی آپ نے۔ حرکت دراصل پوشیدہ کمالات کے مکمل طور پر ظاہر ہونے کا نام ہے، اسے کہتے ہیں حرکت۔ قوت کو فعلیت کے درجے تک پہنچنے کا نام ہے حرکت۔ جتنی قدریں، جتنی صلاحیتیں، جتنی استعداد آپ کے وجود میں ہے، وہ پوری کی پوری استعداد، پوری صلاحیت، وہ تمام قدریں، وہ تمام قوتیں پروان چڑھیں، آپ کے تخم وجود میں جو کچھ ہے مکمل طور پر شجر سایہ دار بن جائے، یہ نام ہے حرکت۔ اس کا نام ہے حرکت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسافت طے کریں۔ اچھا، اگر اس کا نام ہے حرکت تو پھر یہ دار تکلیف ہے، واجبات کا سلسلہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، مگر وہ حقائق، توجہ رہے، وہ حقائق، حالانکہ اس کی تفسیر اور بہت کچھ ہے،
اس وقت اسی ایک تفسیر پر گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا. تکامل برزخیہ. تکامل، یہ لفظ تکامل کیا ہے؟ اردو میں اس سے ملتے جلتے اور الفاظ ہیں، جیسے تعامل، جیسے تغافل. تعامل ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا. تکامل کامل ہونا، کامل ہونا. اور کامل ہونا ایک بار نہیں، تکامل میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے، کامل سے کامل تر ہوتے جانا. کامل سے کامل تر ہوتے جانا. زینہ بزینہ سطح وجود بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے. زینہ بزینہ عالم ہستی میں آپ کا قد بلند ہوتا چلا جائے، آپ کی حیثیت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے. یہ ہے تکامل. تو آپ کچھ تو اس دنیا میں تکالیف شرعیہ انجام دیتے ہیں، یہ ہے دار تکلیف. لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کی ترقی رک نہیں جاتی. لطف پروردگار یہ ہے کہ یہاں جو کچھ عمل کیا معرفت میں جو کمی تھی، یعنی حجاب زمان و مکان کے سبب سے قہری طور پر جو معارف آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جب وہاں وہ معارف سامنے آتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں، تو پھر آپ کی روح اور بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی. یہاں جو کچھ علم حاصل کر سکے حاصل کر لیا. مولانا صاحب نے اصول دین سکھا دیا، مولانا صاحب نے فروع دین کے احکام بتا دیے، اصول دین پہ یقین پیدا کر لیا یا کرنے کی کوشش کر لی اور فروع دین پہ عمل کر لیا. لیکن بہت سی حقیقتیں ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اب مشکل یہ ہے کہ جب تک یہ آنکھ ہے وہ واقعی نہیں نظر آئے گی. جب آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو جب تک یہ آنکھ ہے اور کھلی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم آنکھ بند کریں گے تبھی وہ حقیقت نظر آئے گی. اور جب نظر آئے گی تو بتائیے روح اپنے ارتقاء کا مرحلہ طے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو برزخ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی روح کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے. روح فعال ہوتی ہے، روح فعال ہوتی ہے. اور اسی تکامل برزخیہ کے کامل تر تصور کو پیش کرتی ہیں وہ آیتیں جو کہتی ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتا رہتا. رزق کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سرد خانے میں رکھی ہوئی میت کو یا زندوں کو؟ اور کن زندوں کو؟ کن زندوں کو؟ اصلا اولا تو زندگی ہی مساوی ہے حرکت کے. زندگی یعنی حرکت، حرکت یعنی زندگی. زندگی عبارت ہے حرکت. جو انسان بیٹھا ہوا ہو ایک جگہ، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، کچھ کام نہ کرتا ہو، اسے کتنی غذا کی ضرورت ہوگی؟ اگر وہ غذا مسلسل لیتا بھی رہے تو وہ غذا اس کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہو جائے گی. جو حرکت و عمل کر رہا ہو اسے مسلسل غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے شہداء ہمارے ہاں زندہ ہیں اور ہم سے رزق پاتے رہتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ وہاں ان کی روح تکامل کا سفر طے کر رہی ہے، بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے سطح وجود. یہ مفہوم جو وہاں سے تقویت پاتا ہے وہ یہاں بھی ہے. انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مر جانے والوں کو، مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ آپ کی روح، آپ کی جناب والا، آپ کی، ہماری، ہم خاکی خاتی گناہگار عام بندوں کی روح بھی اللہ پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسے رزق دیتا ہے. تکامل کا ایک سفر ہے جو طے ہوتا ہے، یعنی وہاں حرکت و عمل ہے، یعنی وہاں بھی ہماری روح کو کچھ اختیار دیا جاتا ہے، وہاں بھی ہمارے حسن انتخاب کی گنجائش ہے. عجیب باتیں ہیں یہ. اچھا، جب ہمیں حرکت اور حسن انتخاب کی صلاحیت دی جاتی ہے وہاں ہماری روح فعال رہتی ہے. اور بعض روایتیں ہیں اور بعض حکماء نے تصریح کی ہے کہ جو شہید اس دنیا سے گزر جاتے ہیں یا جو کامل تر روح پروان چڑھا لیتے ہیں اس دنیا میں اور ان کے اہداف ہوتے ہیں اور ہدف پورا ہونے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، اللہ ان کی روح کو اجازت دیتا ہے وہ وہاں ہوتی ہے، لیکن اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، اپنی بات سمجھنے والوں کے ذریعے سے وہ اپنا مشن پورا کراتے رہتے ہیں. اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے، یہ تاثیر دیتا ہے، یہ شرف عطا کرتا ہے. یہ روایات کا مضمون بھی ہے اور حکیمانہ مبانی پر بھی یہ باتیں ملا صدرہ کے اسفار پڑھ لیجئے، وہاں تفصیل سے موجود ہیں. روح کو یہ صلاحیت دیتا ہے پروردگار، ایک شہید کی روح کو، ایک مومن کی روح کو، ایک عارف کی روح کو، ایک متقی کی روح کو، کہ یہاں سے چلے گئے آپ کا کام رہ گیا ادھورا، اب آپ تصرف کریں گے اور دوسروں سے کہیں گے یہ کام پورا کرو، یہ کام پورا کرو، یہ کام پورا کرو، اور کام پورا کروائیں گے. اگر یہ تکامل برزخی ہے، جب عام ایک مومن کو، ایک متقی کو یہ صلاحیت حاصل ہے، تو جو امیر المؤمنین ہو، اس کی روحانی قوت کتنی ہوگی. توجہ ہے. ہمارے لیے تو تکامل برزخیہ کا نظریہ ہے، وہ تکامل سے بالا تر ہیں وہ جو انسان کامل ہے. یعنی ضعیف الاعتقادی سے کام نہ لیجیے گا، یہاں پر تشکیک میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. اسفار میں بعض ایسے مقامات، اسفار ملا صدرہ، اسفار میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں بہت دقیق ہے یہ بحث، بہت دقیق ہے، مگر ہے. ہمارے لیے تو تکامل برزخی، تکامل اس کے لیے جو پہلے سے کامل نہ ہو، تکامل اس کے لیے جو پہلے سے کامل نہ ہو اور جو انسان کامل ہوں. اب سمجھے آپ کہ یہ بحث کہاں سے جا کے فضائل کو سمجھانے میں مدد کرتی ہے. جب ہم اولیاء اللہ سے توسل کرتے ہیں،
توسل وہ اصل اصیل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. توسل شرک نہیں ہے، توسل کمال توکل کا نام ہے. توسل کمال توکل کا نام ہے. خدا پر بھروسہ کرنا، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے بھروسہ کرنے کا؟ اچھا ایک مثال دے دوں اگر آپ حضرات ذرا سا فرض کیجئے کہ آپ افلاطون کی یا ارسطو کی مثالی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. افلاطون ویسے تو کوئی مثالی حکومت روئے زمین پہ ہے نہیں ابھی، سب عام انسانوں کی حکومت ہے. مثالی زندگی، مثالی حکومت، مثالی مملکت. المدینۃ الفاضلہ ابو نصر فارابی کا تصور ہے. آئیڈیل کنٹری، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل نیشن. اس میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوگا اور اس کا ایک نظام ہوگا. جتنا اچھا سربراہ ہوتا ہے اتنا ہی اچھا عوام کے دل میں یقین ہوتا ہے، نظام پر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. اب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو یا کسی کو کوئی ترقی کے لیے کوئی چیز درکار ہو، طالب علموں کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اقتصاد کا مسئلہ ہے. اگر حکومت آئیڈیل ہے اور اگر حکمراں مثالی ہے، ہر کام حکمراں خود نہیں کرتا، وہ ایک نظام بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو نظام پہ بھروسہ رکھو، مجھ پر بھروسہ ہے تو نظام پر بھروسہ رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مملکت ہے، ایک عظیم و شان، یہ عالم ہستی. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اس نے ایک نظام بنایا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام پر بھروسہ کیا جائے. توسل کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر بھروسہ کیا جائے. توسل کے معنی شرک نہیں ہے، توسل کے معنی شرک نہیں ہے. توسل کے معنی یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے وسائل پر، اس کے بنائے ہوئے ذریعوں پر بھروسہ کیا جائے. اور اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ توحید کے مسائل میں، باب توحید میں شاید عام لوگوں کے لیے سب سے مشکل مسئلہ توسل ہے. سمجھ میں نہیں آتا، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس میں کوئی مسلکی فرق نہیں ہے. توسل کی کوئی تعبیر غلط کرتا ہے، تفسیر غلط کرتا ہے، کوئی سرے سے توسل کا قائل نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو، اللہ کا خوف کرو اور اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ اختیار کرو.